نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دنوں سے ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کرنا شروع کیے ہوئے تھے، تو آج اس کی آخری کڑی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قناعت پسند اور بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار تھے، اور بہت اپنے معاملات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ خلافت کے زمانے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ نے عرض کی کہ حضرت کچھ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تجھے اسپیشل جو ہے کوئی ڈش بنا کر کھلاؤں، لہذا اگر خود کوئی انتظام ہو سکتا ہے تو کر لو۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد 7-8 دنوں کے بعد اہلیہ نے میٹھا جو ہے وہ سامنے لا کر رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، کہا کہ میری آمدن تو اتنی ہے کہ گھر کا کھانا جو مستقل روزانہ پکتا ہے وہ کھا سکے، لیکن یہ میٹھے کی ڈش جو ہے یہ کہاں سے آ گئی؟ اتنے پیسے تو نہیں ہوتے یومیہ خرچ کے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ عرض کرنے لگی کہ حضرت میں نے روزانہ کے یومیہ خرچ سے کچھ بچا کر جو ہے یہ میٹھا پکایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فوراً خدشہ ہوا اور فوراً بیت المال میں گئے اور جا کر ان کے حکام کو کہا کہ میرا جو ہے میری تنخواہ کے اندر سے اتنے پیسے جو ہے وہ کم کر دیے جائیں جتنے اس پورے ہفتے میں میری اہلیہ نے نکال کر میٹھا پکایا ہے۔ یعنی اتنے قناعت پسند، اتنے تقوی اور طہارت والے، اتنے اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر اس نے کسی چیز کا سوال کیا، تو عورت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ دنوں کے بعد آنا۔ وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کچھ دنوں کے بعد آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کس سے سوال کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے، وہ تمہارا سوال پورا کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ پہلی بات تو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشارتاً اور کنایتاً بات کے اندر یہ بتا دیا کہ میرے بعد جو میرے خلیفہ ہوں گے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ میرا ابو بکر صدیق، میرا لاڈلا صحابی، میرا یار جو ہے وہ امانت دار ہیں اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنی عظیم شخصیت ہے۔ اب اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب اتنی امانت داری ہے، اتنی دیانت داری ہے جس کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، تو میرے دوستو آج اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر الزام لگا کر کہ باغ فتح جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غصب کر لیا، تو یہ سراسر ان کی حماقت ہے، وہ اپنے ایمان کے آپ دشمن بنے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پر اعتراض نہیں کر رہے، وہ اپنی عاقبت کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، اپنی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو باغ فتح تھا وہ مجھے دے دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انبیاء کی میراث میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت صدیق فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انبیاء کی میراث علم ہوا کرتا ہے، نہ کہ جائیداد زرزمین۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح باغ فتح کی آمدن کو خرچ کیا کرتے تھے، میں ابو بکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر چلتے ہوئے اسی طرح خرچ کروں گا، لہذا یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد نہیں ہے۔ اب یہ بات جب حضرت فاطمہ نے سنی تو ان کو تشفی ہو گئی اور وہ خاموش ہو کر واپس سے چلی گئی۔ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد ساری زندگی جو ہے باغ فتح کا سوال نہیں کیا۔ اور میرے دوستو باغ فتح کیا ہے؟ باغ فتح جو ہے جیسے ہمارے ہاں ہسپتال کی بلڈنگ، اسکول کی بلڈنگ جو ہوتی ہے یا یونین کونسل کی بلڈنگ جو ہوتی ہے، یہ حکومت کی ملکیت ہوتی ہے۔ اس کی کوئی ایک شخص جو ہے اس کا جو ہے مالک نہیں ہوتا، بلکہ حکومت کی ملکیت ہوتی ہے۔ اسی طرح باغ فتح جو تھا وہ حکومت ریاست مدینہ کی ملکیت تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی آمدن کو اپنے اعزاء اقارب میں خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بعین ہی اسی طرح اس کے مال کو، اس کی آمدن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاء اقارب رشتہ داروں کے اندر خرچ کیا۔
اور ساری زندگی جو ہے اپنی ذات پر 1 روپیہ بھی جو ہے باغ فدق کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں لگایا۔ بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو صدیق نے باغ فتح غصب کر لیا، حضرت عمر نے بھی غصب کر لیا، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی غصب کر لیا۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے غصب کر لیا، چلو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی تو آئی ہے، چوتھے نمبر پر مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، لیکن انہوں نے بھی باغ فدق کا نہ سوال کیا نہ ہی اپنے بچوں کے نام کروایا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی کو بھی پتہ تھا کہ باغ فدق جو ہے حضور کی ملکیت نہیں بلکہ حکومت ریاست مدینہ کی ملکیت ہے، لہذا انہوں نے بھی نہیں لیا۔ امام حسن کی خلافت آئی، انہوں نے بھی نہیں لیا، تو اس سے پتہ چلا کہ باغ فدق جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں تھی۔ یہ بھونڈا الزام، غلط الزام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پر صرف تبرہ بازی کرنے کے لیے اور جو ہے ان کے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی جو ہے کسی کا حق نہیں مارا، اور حضور فرما رہے ہیں اس عورت کو کہ جب تم اگر آؤ تو مجھے نہ پاؤ تو میرے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لے لینا۔ کیا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا کہ میرا ابو بکر جو ہے وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، چاہے جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی کرے۔ اس لیے یہ بات جو ہے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ باغ فدق کے معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ لوگوں نے غلط نظریہ اور عقیدہ جو ہے وہ بنا رکھا ہے۔ جو شخص یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق غاصب ہیں، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پائی تو آخری وصیت فرمائی۔ وصیت کیا تھی کہ جب میں مر جاؤں میری میت کو اٹھا کر پیغمبر علیہ السلام کے روضے پر لے جانا، اور روضے پر لے جا کر درود و سلام پڑھنا، اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل جائے تو مجھے جو ہے وہاں پر دفن کر دینا حضور کے پہلو میں، اگر اجازت نہ ملے تو پھر وہاں پر دفن نہ کرنا، عام قبرستان یعنی جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، وصیت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی میت کو اٹھایا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر لے جایا گیا، اجازت طلب کی گئی، اندر سے آواز آئی روضے رسول سے، ادخل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب کے پاس داخل کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آخری آرامگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو کے اندر بنا دی گئی۔ ایک بات اس وصیت سے حضرت ابوبکر صدیق کی سب سے پہلے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ اور نظریہ عقیدہ حیات النبی تھا۔ اور عقیدہ حیات النبی کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک کے اندر زندہ اور حیات ہیں، اور حضرت ابو صدیق نے یہ وصیت کی کہ اجازت طلب کرنا، تو سارے صحابہ کرام نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے یہ کیسی بات کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو صدیق کا عقیدہ بھی حیات النبی ہے اور تمام صحابہ کا عقیدہ بھی حیات النبی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس جگہ مدفون ہیں اس جگہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر اور روضے کا جو جگہ ہے، یہ جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو دنیا کے اندر ہی جنت کے اندر ہیں، اور کل قیامت کے دن امت محمدیہ کے اندر ساری امتوں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارے ان 3 کلپوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے امانت دار، دیانت دار اور لوگوں کا حق ادا کرنے والے ہیں، کسی کا مال غصب کرنے والے نہیں ہیں۔ چاہے جائے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو ہے یہ بات مشہور کی جاتی ہے کہ انہوں نے باغ فدق کو غصب کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور تمام صحابہ کا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اس طرح کی گفتگو سننے کے لیے عقائد نظریات پر، مسائل پر، فضائل پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔